پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے امپورٹڈ اشیاء پر بین لگا دیا گیا ہے۔ اس بین کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ بین کن اشیاء پر لگایا گیا ہے، اس معاملے کی تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GTW انفارمیشن۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک بار پھر اپنی آڈینس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ویورز، پاکستان کی گورنمنٹ نے امپورٹس پر بین لگا دیا ہے۔ امپورٹڈ مصنوعات کی بڑی تعداد پاکستان میں بین کر دی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت شدید اکانومک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کولیپس کرنے کے دہانے پر ہے۔ کرپشن، منی لانڈرنگ، لونز، انڈسٹریز نہ ہونا، یہ سب وجوہات ہونے کے ساتھ ساتھ اکانومی کے مسلسل ڈاؤن فال اور اکانومی کو اثر انداز کرنے والی وجہ اکانومک سیکیورٹی مضبوط نہ ہونا ہے۔ کسی بھی ریاست کے استحکام کے پیچھے ان کی اکانومی کی مضبوطی اور استحکام ہوتا ہے۔ 2007 تک بجٹ میں صوبوں کا حصہ دینے کے بعد بھی فیڈرل کے پاس اتنا ریونیو ہوتا تھا کہ وہ تمام تر ایکسپنسز ایزیلی مینیج کر لیتا تھا اور نہایت ہی کم پیسہ بورو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لیکن اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو آج صوبوں کو دینے کے بعد اتنا ریونیو بچتا ہے جو انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی کافی نہیں۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ریونیو گرتا گرتا اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ ایون گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہیں بھی اب قرض کی رقم سے ادا کی جا رہی ہیں۔ کرنٹلی ڈیفنس کو بجٹ دینے کے لیے 40% ریسورسز قرضے کی رقم سے حاصل ہوتے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے نظام میں امبیلنس ہونے کے باعث FBR کے ٹوٹل ریونیو کو صحیح سے مینیج نہیں کیا گیا، جس کے باعث صوبوں کو ریونیو کا بڑا حصہ دیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان دوسرا شری لنکا بننے کی راہ پر ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے 38 لگژری آئٹمز کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ لگژری کارز، فونز، گیجٹس، ہوم اپلائنسز اور ایسی تمام چیزوں پر بین لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی اکانومک پلان ہے نیشنل اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑا فلا اس پلان میں یہ ہے کہ زیادہ تر امپورٹڈ آئٹمز جن پر بین لگایا گیا ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں پاکستان کے پاس ایسے پروڈکٹس کی پروڈکشن ہی نہیں کہ جن سے یوزرز کو سروسز پرووائڈ کی جا سکیں۔ اس انیشیٹو سے ای کامرس کی مارکیٹ پر نہایت ہی منفی اثرات پڑیں گے۔ ای کامرس کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان میں شروع ہوا اور ابھی ریسنٹلی ہی سٹیبل ہونے کے راستے پر تھا کہ اکانومک کرائسس نے حکومت کو مجبور کر دیا ایمرجنسی لگانے پر۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اب ای کامرس کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ پاکستان میں ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئٹمز اور پروڈکٹس منگوا کر بیچ رہے تھے اور ان کا بزنس ڈیپینڈ ہی امپورٹس پر کرتا تھا، کیونکہ پاکستان کے اپنے اندر تو ایسی انڈسٹریز ہیں ہی نہیں جو یہ پروڈکٹس بناتی ہوں، اور جو پروڈکشن یہاں ہوتی ہے وہ انتہائی لو کوالٹی کی ہوتی ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق جون کے آخر تک ڈالر 220 کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے فارن ایکسچینج میں کمی آئے گی جس سے ملکی اکانومی سٹیبلائز ہو سکے گی۔ اس اقدام سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 6 بلین کی بچت ملک کو ہوگی۔ انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ 38 ایسی اشیاء جو عوام کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں ہوتی انہیں بین کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ان اکانومک کرائسس کی سب سے بڑی وجہ IMF سے قرضہ لیا جانا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتے قرض اور سود کے باعث پاکستان کی اکانومی مستقل ڈکلائن کا شکار رہی۔ امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے اقدامات ملک کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں کردار ادا کریں گے اور ملک کی ڈوبتی اکانومی کو کسی حد تک سہارا مل جائے گا۔